اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے البدیع، اس کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا یا ایجاد کرنے والا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، اور نہیں اس کی کوئی بیوی، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ زمین و آسمان کا وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کی کوئی ساتھی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی مثال کے پیدا کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیسی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو بغیر کسی مثال کے پیدا کر دیا۔ جیسے کہ ہم دیکھیں آسمان ہے، اس میں بادل ہیں، پھر چرند پرند ہیں، زمین میں نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ یہ کتنی عظیم قدرت ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جہاں یہ نام اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے بارے میں بتاتا ہے، وہاں پر یہ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بیزاری کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ جب ایک ذات ہے اتنا سب کچھ چلانے والی، اتنی ہارمنی کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اور ہوگا یہ کائنات چلانے والا تو وہ پھر اپنی حکومت چلانا شروع کر دے گا، تو پھر تو اختلافات ہوں گے زمین کے اندر، کائنات کے سارے نظام کے اندر اختلافات ہوں گے۔ اور ہم اگر غور کریں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، یہ کائنات کا نظام جس طریقے سے چلتا آ رہا ہے صدیوں سے ویسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک ذات ہے جو ہر چیز کو چلانے والی ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ تو پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور سارے کے سارے اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اتنی عظیم اس کی قدرت ہے کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کتنی عظیم قدرت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اتنی عظیم قدرت والے کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے اولاد، وہ تو پاک ہے، ہر چیز تو اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر ہم جب انسانوں کی بات کریں، انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسانوں میں ہم دیکھیں کہ سب کے فیچر سیم ہیں، سب کے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، آرگنز ہیں، وہ سیم ہیں، لیکن سب کے سب مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ پھر انسان کے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ بھی تو سیم ہیں، لیکن کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا، ایون کہ کسی کا فنگر پرنٹ تک میچ نہیں کرتا، آئی اسکیننگ اگر کریں تو وہ بھی میچ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم قدرت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ انسان جب کچھ بناتا ہے، انسان نے جتنی بھی ایجادات کی ہیں آج تک، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھ کر کی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان نے جہاز بنا لیا، تو وہ جہاز کے لیے بھی انسان نے ہوا میں اڑنے والے جتنے بھی جاندار تھے ان پہ غور و فکر کر کے بنایا۔ اسی طرح سے بلب، روشنی وغیرہ کے لیے جو بھی اس نے بنایا، اس کے لیے بھی سورج چاند کو دیکھا اور اسی سے امیٹیٹ کرتے ہوئے اس نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو انسان کی ایجادات اتنی کمزور ہیں اتنی بڑی ذات کے آگے کہ انسان ہر چیز کو کاپی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے ہر چیز کو بنا دیا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے ان معاملات سے نکلیں یا کس طرح سے نئے کام کی شروعات کریں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے تاکہ ہم وہ کام نئے طریقے سے، اچھے طریقے سے کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اگر وہ کام نہیں ہونے کا تو نیو کام جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کر دے۔